تو اس لیے وہ اس کا نام انہوں نے رکھا، اور یہاں انہوں نے وہ کیا. چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جرمنی کے پریزیڈنٹ میں جان میجر اور کلنٹن ان کا دباؤ پڑ رہا تھا، تو حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ ہم قانون تحفظ ناموس رسالت میں ترمیم کریں گے. یہ آیا تھا نا اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ملی یکجہتی کونسل نے، علماء نے، مذہبی طبقے نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا. آہستہ 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 پھر پورے ملک میں جلسے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ملک گیر ہڑتال ہوئی. تو کراچی سے لے کے خیبر تک بند. تو امریکہ بھی حیران رہ گیا، مغرب کو میسج مل گیا، یورپ کو میسج مل گیا، عیسائی دنیا کو میسج مل گیا کہ آج بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے بچہ بچہ کٹ مرنے کو تیار ہے، دکان بھی بند کرنے کو تیار ہے، مرنے کو بھی تیار ہے، مال بھی قربان کرے گا، جان بھی قربان کرے گا. یہ میسج مل گیا ان کو. تو وہ مقابلہ اس وقت حکومت کا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حکومت کا رویہ وہ کہا نہیں ٹھیک ہے، اب ہم نہیں کرتے اس میں کوئی تبدیلی. انہوں نے پھر میسج یہ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے تبدیلی، اس لیے کہ فنڈامنٹلسٹ بہت آگے ہیں یہاں. گھبرا رہی ہے حکومت بھی. تو یہ تو بے وقوف ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں. ان کو خود کہہ دینا چاہیے تھا، ہڑتال وڑتال کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو خود کہنا چاہیے تھا. بھئی آپ کون ہوتے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں ہم سے ترمیم کرانے والے؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ آپ عیسائی ہیں، آپ اپنا بیٹھے الگ بیٹھے. ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تحفظ کیسے کیا جانا چاہیے. حکومت کو یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن حکومت جو ہے، میں نے اس زمانے میں بھی کہا اور بعد میں بھی کہتا رہا کہ حکومت جو ہے اس پر امریکن ایجنٹ مسلط ہے، اور یہ بزدل ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں. تو جب بعد لوگوں نے سوال کیا، میں نے بعد میں اس میں بھی کہا کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ اسلام شیل بی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے تو دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام. نتیجہ صاف ظاہر ہے. اسلام از اسٹیٹ ریلیجن، so the state has to defend اسلام. اب اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، آپ تو امریکہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے ترمیم کرو، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کہتا ہے ترمیم کرو. یعنی حکومت کہہ رہی تھی کہ امریکہ کیوں کہتا ہے ترمیم کرو. مجھ سے جو وزیر قانون ملے انہوں نے کہا بات تو سنی ہے کہ پریشر بہت پڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ترمیم کرو، یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا آپ کو اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے آپ سے؟ چنانچہ وہ ہمارے وزیر قانون جو تھے وہ کچھ ذرا سمجھدار آدمی تھوڑے بہت ہیں. اس وقت تو پتہ نہیں ان پہ کیا پریشر وغیرہ پڑا بیچاروں پہ. وہ ہیں کراچی کے انڈیا خان صاحب آج تشریف لائے تھے ملنے کے لیے. میں نے ان کو کہا آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کہیے. ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں. یہ ہمارا اپنا قانون ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے. یہ ملک جو ہے سیکولر نہیں ہے. تو اسی سے وہ لوگ گھبراتے ہیں. باہر والے جو ہیں اب اس پر دباؤ ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی طور پر ختم کیا جائے. مذہب کی جو ان کے اندر وہ ہے لو لگی ہوئی ہے، مذہب کی جو محبت ہے وہ ختم کرو. اب انہوں نے نیا پروگرام شروع کر دیا ناچ گانے کا، کلچرل پروگرام. اس کا مقصد صرف ایک ہے، مسلمان قوم کی بہو بیٹیوں کو ناچنے گانے پہ لگا دو. لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی ناچنے گانوں پہ، کنجریوں اور طوائفوں کا پروگرام پوری قوم سے ناچنے گانے پہ لگا دو، تاکہ پھر اس قوم میں، اس نسل میں محمد بن قاسم پیدا نہ ہونے پائے. یہ پروگرام ہے سارا. ظاہر ہے ناچنے گانے والی سے محمد بن قاسم تھوڑا ہی پیدا ہوگا، جو ناچنے گانے والا ہی پیدا ہوگا. اس پوری نسل کو خراب کرنے کا پروگرام. یہ بھی امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر جو انہوں نے کائرو کانفرنس میں، بیجنگ کانفرنس میں کیا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے. یہ بھی